السلام علیکم ناظرین، اسپیشل ٹی وی کے پروگرام دستک کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد معاویہ۔ ناظرین، تیزی سے بدلتی دنیا میں ٹیکنالوجی کے بہت زیادہ ہماری زندگیوں میں داخل ہو جانے سے ہماری فیملی لائف کس طرح سے چیلنجز کا شکار ہے، اور ایسے میں ہم اپنے بچوں کی تربیت کیسے کریں، اسی پر گفتگو کے لیے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے سید وقاص جعفری صاحب کو، جو ماہر تعلیم ہیں اور معروف تجزیہ کار ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت کیسے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا بڑا شکر ہے۔ اچھا، جیسے کہ میں نے ابھی اپنے موضوع کے حوالے سے بات کی کہ جو لائف جو ہے بہت تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے اور اس میں زیادہ عمل دخل جو ہے وہ جدید ٹیکنالوجی کا ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے میں والدین کی اپنی جو مصروفیات ہیں اور اسی طرح سے باہر کے جو امور ہیں اور گھر کے جو معاملات ہیں، ان سب کو ساتھ لے کر چلتے ہوئے کیا والدین کو یہ احساس ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت جو ہے کیا وہ اس انداز سے کر پا رہے ہیں جو کہ ایک آئیڈیل فیملی میں اس کے تقاضے ہیں، کیا وہ پورے کر پا رہے ہیں؟ ماوی صاحب، ایک تو بہت میں شکر گزار ہوں اسپیشل ٹی وی کا اور آپ کے اس جو ایپیسوڈ ہے دستک کا، اور سچی بات تو یہ کہ یہ دلوں پر دستک ہے، یہ ذہنوں پر دستک ہے کہ جو آج کے نئے مسائل ہیں زندگی کے مختلف دائروں کے اندر میں پیش آ رہے ہیں، اور یہ بہت آج کا بہت اہم موضوع ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ آپ کا موضوع ہے، یہ میرا موضوع ہے، ہم کسی اور کی کیا بات کریں کہ یہ بالکل یہ گھر گھر کا موضوع ہے کہ ٹیکنالوجی نے جس طرح اس پوری دنیا کو تبدیل کیا، اس کی بلیسنگز اور اس کی برکتیں جو ایسے ہم انکار نہیں کرتے، لیکن ظاہری بات ہے کہ اس نے کچھ نئے مسائل پیدا کر دیے ہیں کہ جو نئے طریقے سے ایڈریس ہونا اور مخاطب ہونا مانگتے ہیں۔ لائف جو چیلنجنگ بالکل، تو یہ ایک چینج ہو گئی ہے۔ اب اس میں ایک نقطہ نظر تو یہ ہے کہ ہم اس کا کامل استرداد کریں، ٹوٹل ریجیکشن، یعنی جس طرح جب بھی کوئی ایک نئی چیز آتی ہے، ایک نئی اپروچ آتی ہے، ایک نیا پھر پیراڈائم وجود کے اندر آ جاتا ہے، تو ایک تو ہے کہ آپ کو ایسے لوگ ملیں گے کہ نہیں، یعنی ہمارا یعنی یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو بالکل جس کے نتیجے میں آپ بہہ جائیں گے، اس لیے آپ اس کو ٹوٹل نگیٹ کریں۔ دوسرا ہے کہ ہم اس کے آگے سپر ڈال دیں کہ ہم جو ہے کہ بالکل ہم کہیں کہ بھی کچھ بھی نہیں کر سکتے اس لیے کہ یہ ہم پر حاوی ہو گیا، اور ظاہر جہاں سے یہ آ رہا ہے تو وہ ہماری ترجیحات کے مطابق تو نہیں ہے، ظاہر وہ ان کی ترجیحات ہو جائے گی۔ اور تیسرا یہ ہے کہ ہم ایک بلینڈڈ اپروچ کے ساتھ آگے بڑھیں، اور جس کے نتیجے کے اندر ہم ممکن حد تک، یعنی میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ آپ مکمل طور پر، لیکن ممکن حد تک جو ہے کہ ہم اس کو اپنے لیے بینیفیشل اور اپنے لیے یوزفل بناتے ہوئے اپنی نئی نسل اور اولاد اور جو ہے کہ نئی بچوں کی تربیت کر سکے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک متوازن اور معتدل نقطہ نظر ہے کہ جس پر بات بھی کرنی چاہیے اور جس کو آگے لے کر بڑھنا چاہیے۔ جی، ایسے یہ بہت اچھی سوچ ہے۔ دیکھیں، ہم ٹیکنالوجی کا اب انکار تو کر نہیں سکتے، وہ تو پوری طرح سے اب ہماری زندگیوں پہ حاوی ہے، اور اوبیسلی ہم اس کے آگے بالکل سرنڈر بھی نہیں کر سکتے۔ تو ایسے میں جو اعتدال کی راہ یہی ہے کہ ہم اس کے چیلنجز کو سمجھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ہم ڈھالنے کی کوشش کریں۔ اچھا، والدین جو ہیں وہ اپنے بچوں کو ابتدائی عمر میں تربیت کے کن مراحل سے گزاریں کہ ان کی زندگی نسبتاً محفوظ ہو سکے، اور جس طرح کا وہ اپنی اولاد کے بارے میں سوچتے ہیں کہ ہمارے بچے ایسے ہونے چاہیے، تو اتفاق ایسا ہے کہ وہ چونکہ اس پہ اس طرح سے فوکس نہیں ہے، تو وہ جنریشن کے حوالے سے، اپنی اولاد کے حوالے سے وہ چیلنجز جو ان کو پیش آ رہے ہیں وہ فیل کرتے ہیں کہ ان کے ہاتھ کھڑے ہیں اور وہ کچھ نہیں کر پا رہے ہیں۔ ماوی صاحب، آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات پر ہم اتفاق کرتے ہیں کہ اس بات کی ضرورت ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے کہ والدین کو، اور خاص طور پہ ینگ پیرنٹس کو، اس بات کی ضرورت ہے کہ خود ان کی تربیت، ان کی ذہن سازی اور ان کی جسے کہتے ہیں کہ ری ماڈلنگ کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا یہ خیال ہے کہ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں چونکہ انسٹیٹیوٹ ڈیولپ نہیں ہے، تو جس کی وجہ سے یہ جو ہمیں روز کے نئی تہذیب اور نئی ٹیکنالوجی دونوں چیزیں ہیں، اور نیا علم جو ہے، اس کی وجہ سے جو مسائل پیش آ رہے ہیں، تو ہم اس پر پہلے ہم اتفاق کرتے ہیں کہ والدین ہوں یا جسے کہتے ہیں بیکمنگ پیرنٹس،
کہ جو پیرنٹس بننے والے ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جن کی عمر 20 سال سے اوپر ہے، 24 سال، 26 سال، 30 سال، ظاہر ہے ہمارے معاشرے میں اس عمر کے اندر شادی ہو جاتی ہے، تو میں ان کو ینگ پیرنٹس کہتا ہوں. تو ہم یہاں سے آغاز کرتے ہیں کہ اس کی ایک تو ضرورت یہ ہے. اب اس کے بعد آ جائیے کہ یعنی ہم جو ہمارا سبجیکٹ میٹر ہے، جس کو آپ کہتے ہیں نئی نسل. اچھا، اس نئی نسل کا بھی ایک بڑا جسے کہتے ہیں کہ ایک اسپیکٹرم ہے. یعنی دیکھا جائے تو اب تو دنیا اتنی جدید ہو گئی ہے کہ وہ بچے کے پیدا ہونے سے پہلے ماں کی تربیت کر رہی ہوتی ہے، ایسے دیکھیں نا. اچھا، اور یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ شاید آج کا کانسیپٹ ہے 21ویں صدی کا. میں کہتا ہوں کہ یہ 1400 سال پرانا کنسیپٹ ہے. یہ 1400 سال پرانا کنسیپٹ ہے، ہمارے دین میں ہے، ہماری تہذیب کے اندر موجود ہے، اور ہم آگے چل کر اس کے اوپر بات کریں گے. تو اس لیے کچھ چیزوں کا تعلق تو ایک ہمارے صحت مند اور پاکیزہ خاندانی نظام سے ہے کہ کس بنیاد کے اوپر ہمارے یہاں خاندان بن رہے ہیں. اگر ہمارے خاندان بھی وہی خاندان بن رہے ہیں کہ جو ویسٹ کے خاندان ہیں، کہ جس میں پارٹنرشپ کا تصور ہے، کہ جو زندگی کے چند سالوں کے لیے ہے، اور اس کے بعد جو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ سنگل پیرنٹ بنتے، ٹھیک ہے، ریاست بھی اس کی مدد کر رہی ہے، اس کے ساتھ ایکو سسٹم بھی موجود ہے، وہاں اس بچے کو کوئی اس لحاظ سے اس کو وکٹیمائز نہیں کر رہا، اس کو انڈرمائن نہیں کر رہا. اس بات کو ماننا چاہیے. اس معاشرے کی جو بھلائیاں ہیں یا خیر ہے کہ اس میں. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہاں سے آنا چاہیے کہ ہمارے یہاں بات تو یہاں سے ہوتی ہے کہ جو ایک خاندان بنتا ہے وہ کس بنیاد پر بن رہا ہے. دیکھیں نا، جو حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ عورت سے 4 بنیادوں پر شادی کی جا سکتی ہے، لیکن سب سے بہتر نکاح وہ ہے کہ جسے کہتے ہیں کہ جو اچھی کردار اور اچھی اخلاق کی بنیاد کو پر. اچھا، یہاں سے ہم بات شروع کرتے ہیں. اچھا، پھر یہ ہے کہ ہم کس دور کی بات کریں؟ کیا ہم انفینٹس کی بات کریں؟ تو کہ اب تو سائنس یا ٹیکنالوجی یا آج انسان تو اتنا وہ باریکی میں چلا گیا ہے کہ انفینٹس کی تربیت ان کا پورا ایک ماڈل موجود ہے. اس کے بعد ارلی چائلڈہڈ جس کو آپ ایسی کہتے ہیں، اچھا وہ اس سے اگلا ہے. اس کے بعد مڈل اور لیٹ چائلڈہڈ ہے، اور پھر اس کے بعد ایڈولسنٹ جس کو آپ ٹین ایج کہتے ہیں. تو گویا یعنی ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اب یہ موضوع ایسا ہے، اتنا اہم بھی ہے، اور لیکن میں کہتا ہوں اتنا کمپلیکس بھی ہے کہ ہم جس دور میں جائیں اس دور کی اپنی خاص پرسپیکٹو ہے، اس کی خاص کریکٹرسٹکس ہیں، اس میں خاص انٹرونشنز ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہم آگے چل کے اس پر بات کریں گے، لیکن اس کی ضرورت ہے کہ بھی ہم کس اس کی بات کریں، نئی نسل کے کس ایج گروپ کی بات کریں. اچھا، ورکنگ کپلز کا اب ٹرینڈ زیادہ ہو گیا، اور ملک کے معاشی حالات بھی کچھ اس طرح کے ہیں کہ ان اکنامک کنڈیشنز کی وجہ سے ماؤں کو بھی جابز کرنی پڑ رہی ہیں، اور اعلیٰ تعلیم کی بھی جس طرح سے دوڑ ہے، اس میں ایکسپیکٹیشن بھی یہ ہوتی ہے کہ شادی اگر ہم لڑکے کی کر رہے ہیں تو بہو بھی جو ہے وہ کمانے والی ہو. تو آبویسلی ورکنگ کپلز نے بھی پیرنٹس بننا ہے. اب وہ کیسے توازن پیدا کریں گے اپنی پریکٹیکل لائف، فیملی لائف، اور پھر بچے؟ کیونکہ گھر والوں کی توقعات الگ سے ہوتی ہیں. اپنے بچے تو اپنے ہیں نا، لیکن ظاہر ہے کہ فیملی کی بھی اپنی کچھ توقعات ہوتی ہیں. تو اس میں وہ کیسے بیلنس؟ دیکھیں آپ کو یہ طے کرنا ہوگا کہ آپ کے لیے قیمتی چیز کیا ہے. یعنی آپ کے لیے قیمتی چیز اس نیو بورن کے لیے، یا اس جو ہے کہ گرون اپ ہونے والے بچے کے لیے اس کا بیڈ روم ہے، اس کا اسکول بیگ ہے، اس کے اسکول کی فیس ہے، یا اس کے اسکول کو جانے والی سواری ہے، یا آپ کے نزدیک قریب زیادہ وہ ہے کہ والدین کی محبت، شفقت، ان کی صحبت، ان کی رفاقت، ان کا پیار، ان کی تربیت کیا ہے. میں تو اس لیے میں تو بہت کلیئر ہوں کہ ابتدائی عمر کے اندر تو دیکھیں ہم پہلے ایک قربانی دے رہے ہیں، وہ قربانی دے رہے ہیں فادرز کی. دیکھیے آپ اس وقت جو معاشرہ بن گیا، اس معاشرے کے اندر تو باپ جو ہے وہ تو ویسے بری ذمہ ہو گیا ہے، اور کچھ معاشرے نے اس ماڈل کو ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ چلے یہ تو مجبوری ہے، اگر وہ نہیں نکلے گا تو کیسے زندگی کی گاڑی دھکیلی جائے گی. فادر جو ہے وہ اپنی جو معاشی مصروفیات ہیں ان کی وجہ سے فیملی کو دستیاب ہی نہیں. اب مجھے بتائیے کہ اگر آپ اس پر بھی کمپرومائز کرتے ہیں تو پھر آپ تیار رہیے کہ پھر آگے جو ہے کہ پھر جو جسے کہتے ہیں کیجویلٹیز ہوں گی، کیجویلٹیز سے مراد ہے کہ پھر جو ایکسیڈنٹس ہوں گے، اور پھر وہ جو مسائل بڑھ رہے ہیں. میں جو ہے کہ نفسیاتی مسائل کی بات کر رہا ہوں، میں سماجی مسائل کی بات کر رہا ہوں، اور ڈائیورسز کی شرح جو بڑھتی جا رہی کر رہی ہے. یعنی اگر آپ صرف اس لاہور شہر میں اس وقت فیملی کورٹس کے اندر کہ جو مقدمات لگے ہوئے ہیں، میں ایک دن بیٹھا ہوا تھا ایک شاپ کے اوپر، تو میں ذرا اس ٹی وی کے اوپر یعنی خبریں سن رہا تھا، تو اس میں یہ بتا رہے تھے کہ صرف ضلع لاہور کے اندر 14,000 جو ہے کہ فیملی کورٹس کے مقدمات.
جی ایسی وہ علیحدگی کے ہیں، وہ بچوں کی حوالگی کے ہیں. اور 90% لوگ وہ ہوتے ہیں جو خاموشی سے گھر بیٹھ جاتے ہیں، وہ تو کورٹس میں جاتے تو نہیں. میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے اس لحاظ سے تو پہلے مرحلے پر میں یہ کہتا ہوں کہ کم از کم یہ جو یعنی بچے کی پیدائش کے بعد ہی جو وقت ہے، یعنی وہ تو اس کا کوئی متبادل نہیں ہے کہ اس کے مثلا اگر ماں بھی بچے کو ڈے کیئر سینٹر چھوڑ کر آئی اور شام کو 3 بجے یا 4 بجے، وہ بیچاری سارا دن کی تھکی ماندہ، میں سچی بات ہے کہ اس کا اپنا رول بہت ہی پریز وردی ہے. اگر دیکھیں نا، اب مسئلہ یہ کہ یہ ہمارے معاشرے کا سسٹم ایسا بن گیا، اس کو کام کرنا پڑ رہا ہے. میں اس کو خراج عقیدت بھی پیش تو کرتا ہوں میں، لیکن ایشو یہ ہے کہ میں نے کہا معاملہ ترجیح کا ہے. ترجیح کا معاملہ ہے تو پھر اس میں یہ دیکھنا ہوگا کہ نہیں، اگر کچھ وسائل کم بھی ہو جاتے ہیں لیکن بنیادی طور پہ اس ایج کے اندر کہ جو دیکھیے مثلا ماہرین نفسیات یہ کہتے ہیں کہ بچے کو اپنی زندگی میں جو بننا ہوتا ہے وہ 8 سال کی عمر میں بن چکا ہوتا ہے. یعنی 8 سال کی عمر کا مطلب ہے آپ دیکھ لیجئے گریڈ 3. اب یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ 8 سال کی عمر میں بچہ کیسے بن گیا. وہ یہ کہتے ہیں کہ لائف کے متعلق اس کا نقطہ نظر، وہ جو اپنے ارد گرد چیزیں دیکھتا ہے، یعنی اگر وہ اپنی ماں کو زیادہ وقت غیر حاضر پاتا ہے تو اس کا مطلب اس کی زندگی میں پتہ لگ گیا کہ ماں جو ہے کہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو کمیاب ہے. باپ تو ویسے عدم دستیاب ہے، نان اویلیبل ہے. اگر ماں بھی کمیاب ہے تو اس کا مطلب ہے کہ زندگی کے متعلق اس نے ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیا ہے. اور یہ نفسیات بتا رہی ہے، یہ سائنس بتا رہی ہے کہ اب یہ بات وہ نہیں ہوگی کہ ہم کہتے ہیں یہ صرف روحانیت کا معاملہ ہے. اب یہ بتاتی ہے کہ ماں اور باپ جب بچے کو کسی نام سے پکارتے ہیں تو بچے کو یہ تو نہیں پتا کہ میرا نام کیا ہے، لیکن وہ پکارنے والے کو رسپانس کر رہا ہوتا ہے کہ وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ دو میرے قریبی رشتہ دار ہے کہ جو مجھ سے قریب ہے. اور بچہ بہت چھوٹا بھی ہوتا ہے تو سب سے پہلے اپنے پیرنٹس کو انہی کی آواز پہ توجہ ریسپانس دیتا ہے. نہیں، یہ تو اب تو سائنس کہہ رہی کہ توجہ تو پودوں کو ملتی ہے تو وہ تیزی سے بڑھتے ہیں. تو کچھ آئیے کہ یہ تو جیتے جاگتے انسان ہے. اچھا، یہ چیلنجز تو اکنامک جو ہیں وہ مزید بڑھیں گے، انہوں نے کم تو نہیں ہونا. لیکن جو میاں بیوی کی جو میوچل انڈرسٹینڈنگ ہے کہ وہ آپس میں یہ فیصلہ کریں کہ ہمارے بچے اب پیدا ہو گئے، ہمیں اب ان کے سامنے کیسے بیہیو کرنا ہے، آپس میں کیسے گفتگو کرنی ہے، اور وہ فوکسڈ ہو جائیں کہ ہم اگر اپنے بچوں کو اچھا انسان بنانا چاہتے ہیں تو کیا یہ پاسبل ہے کہ پیرنٹس خود بھی سوچیں کہ اب ہم والدین بن گئے ہیں تو ہماری جو پرانی ہیبٹس تھیں ہم ان کو ذرا چینج کر لیں. جی ماوی صاحب، میں کہتا ہوں کہ اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے جو باقی جو کمپوننٹس ہیں کہ جس کو یہ کام کرنا چاہیے تھا وہ نہیں ہو کر رہا. مثلا ہم کہتے ہیں تعلیمی نظام، ہم یہ کہتے ہیں کہ میڈیا، ہم یہ کہتے ہیں کہ ریاست جو پورا ایک سسٹم بناتی ہے، اب وہاں تو یہ چیز نہیں ہو رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ بھئی یہ پھر الٹیمیٹلی جو سب سے بڑی ذمہ داری دا ٹو موسٹ رسپانسبل پیپل، اور وہ کیا ہے کہ فادر اینڈ مدر، ان کو یہ ان پر آتی ہے کہ وہ اخلاقی، قانونی، جسے کہتے ہیں کہ ہر لحاظ سے اس بات کے ذمہ دار ہیں. اور میرا یہ خیال ہے کہ اب کم از کم معلومات کا فلو جو ہے، یعنی انفارمیشن فلو جو ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ اب چیزیں جو ہے کہ ان کے پاس موجود ہیں. اگر وہ یہ چاہیں تو اس کے نتیجے کے اندر وہ ایسے ذرائع تلاش کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں کہ جس کے نتیجے کے اندر وہ اپنے بچوں کی اس ایج میں، جس ایج کے اندر بچہ مستقبل کے متعلق، اپنی زندگی کے متعلق چیزیں طے کر رہا ہوتا ہے کہ میری زندگی میں کیا اہم ہے اور کیا غیر اہم ہے، میری زندگی میں کیا چیز مقدس ہے اور کیا چیز مقدس نہیں ہے. اچھا، میری پہلی پرائرٹی کیا ہے اور دوسری اور تیسری پرائرٹی کیا ہے. تو اس میں والدین جو ہے کہ دونوں مل کر یہ طے کر سکتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں وہ جو ہم یہ کہتے ہیں کہ آنے والی نسل، دیکھیں نا، ہم اس وقت ایک ایسے پاکستان میں کہ جہاں اس وقت جو ہے 14 سال کی عمر کے بچوں کی تعداد 7 کروڑ ہے. یعنی 7 کروڑ یعنی 1/4، یعنی اس وقت چلے، اس وقت ہماری 24 کروڑ 15 لاکھ جو بھی ہمارا سینسس اس وقت انہوں نے ڈیجیٹل سینسس کو انہوں نے ڈکلیئر کیا ہے کہ 24 کروڑ سے کچھ اوپر ہماری آبادی ہے. تو اگر 7 کروڑ ہمارے بچے 14 سال کی عمر کے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے، تو اس کو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ ہمارا مستقبل ہے، یہ کل کے سٹیزن ہیں، یہ کل کے ووٹرز ہیں. اچھا، یہ کل کے جو ہے کہ ہمارے، آپ سمجھ لیجئے کہ ہمارا بہت بڑی ہماری مین پاور ہے. اس تناظر میں جو ہے میں تو کہوں گا کہ پہلی ذمہ داری والدین کی آتی ہے، اگرچہ اس کے ساتھ اتنی ذمہ داری ہمارے اداروں کی بھی آتی ہے، ہماری ریاست اور حکومت کی بھی آتی ہے. لیکن یہ کہ ہم چونکہ بات پیرنٹنگ پہ کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ دونوں مل کر یہ طے کر سکتے ہیں کہ بچے کو کتنا وقت دینا ہے، بچے کو کیا پڑھانا اور کیا سکھانا ہے، اور پڑھانے اور سکھانے کے اندر پرائرٹی کیا ہے. دیکھیں اب جو ہے کہ وہ ممالک کہ جہاں جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، جہاں تعلیم کی ریشو 100% ہے،
اچھا جہاں تعلیم پر بہت زیادہ خرچ کیا جا رہا ہے، جہاں ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس HDI جو ہے جو دنیا میں سب سے بڑا ہے، اچھا وہ بھی اس پر آ رہے ہیں کہ بچوں کی ایموشنل گروتھ، بچوں کی مینٹل گروتھ از مور امپورٹنٹ دین دا ایجوکیشنل گروتھ. یعنی اس کا مطلب یہ کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ کہتے ہیں کہ IQ سے زیادہ EQ ہے، ایموشنل کوٹینٹ. ٹھیک ہے کہ امید کہ بچہ جو ہے وہ ایک متوازن ہونا چاہیے. اس وقت یعنی ابھی میں چند دن پہلے ایک ایسے سیشن میں تھا کہ دنیا کے ایک بہت بڑے پبلک اوپینین پول نے پاکستان کے نوجوانوں کا سروے کیا، 14 سال سے 23 سال کا سروے پورے پاکستان کا کیا، اور ابھی انہوں نے ڈکلیئر کیا ہے 2023 میں برٹش کونسل کے ساتھ مل کے انہوں نے کہا ہے کہ یہ بچے یا یہ نوجوان جو ینگ ایڈلٹس ہیں یعنی 14 سال سے 23 سال، وہ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے نزدیک مسئلہ کہ مینٹل مسائل بڑھ گئے، مینٹل پرابلم بڑھ گئے، یعنی خود بچے اور بچیاں تبصرہ کر رہے ہیں اپنے اوپر. تو اس کا مطلب یہ کہ یہ ایشو جو ہے ہمیں ایڈریس کرنا چاہیے. اچھا اس میں ایک چیلنج شاید یہ بھی ہے کہ جو موبائل فونز کا جو بہت زیادہ استعمال ہے، اس کی وجہ سے ہم اپنے بچوں کی معصومیت کھو چکے ہیں، اور وقت سے پہلے ان کو وہ سب کچھ پتہ چل گیا جو ہمارے عہد کے لوگوں کو تھوڑا جوانی میں جا کے پتہ چلتا تھا. تو یہ جو ان کی معصومیت چھن گئی ہے، اس کے حوالے سے تو بالکل ہم گھروں میں دیکھتے ہیں کہ فکر مندی کوئی نہیں ہے. یعنی ایون پیرنٹس اس والے سے کانشیس بھی نہیں ہے کہ ہمارے بچے جو موبائل فون سے اس قدر اٹیچ ہیں، تو ان کی جو معصومیت ہے ان کو برقرار اگر رکھنا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ دیکھیے پہلی تو بات ہے کہ کس ایج میں بچوں کو موبائل دینا چاہیے. میری ذاتی رائے ہے، دیکھیے میری ذاتی رائے تو یہ ہے کہ یعنی جس کو آپ کہتے ہیں نا جو یہ جو 14 سال ہم ذرا ٹین ایج کی بات کریں، چونکہ اس کے بعد یہاں تک بچہ جو ہے وہ یوں سمجھیے کہ وہ ایک والدین کی ذمہ داری میں ہوتا ہے. اس کے بعد بچہ جب نکل جاتا ہے اسکول سے تو اس کے بعد اس کو آزادی بھی ہوتی ہے، اچھا اس کو سمجھ بوجھ بھی ہوتی ہے، کچھ معاشرہ بتا دیتا ہے. لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ میں بہت کلیئر ہوں کہ بچوں کو موبائل نہیں دینا چاہیے. اچھا 10 ماہ کا بچہ وہ گھر میں موبائل سے بیٹھا کھیل رہا ہے، نہیں وہ دوسری بات ہے. میں کہتا ہوں کہ وہ جو اس کو ہوتا ہے نا اونرشپ موبائل کی، ہمارے یہاں ہم یہ دیکھتے ہیں نا کہ بچہ یہ اسکول میں بھی چلا گیا تو اس کے پاس ایک موبائل ہے، اگر وہ استعمال نہیں کرتا لیکن وہ بیگ میں رکھ کے آتا ہے وہ بھی آتا ہے. میں ایک تو کہتا ہوں کہ اس کو ایک یہ کہ ہاں البتہ یہ والی بات آپ کی ٹھیک ہے کہ یہ والدین کی دیکھیں اس میں والدین کی ایک اورینٹیشن کی ضرورت ہے کہ یہ جو اسکرین ٹائم ہے بچے کا یہ بہت زیادہ بڑھ گیا. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہم تو ٹی وی کا رونر ہوتے تھے. آپ کو یاد ہے کہ میں امریکہ گیا کئی سال پہلے کی بات ہے، تو وہاں باقاعدہ ایک سیشن کے اندر جو پیرنٹنگ کا سیشن تھا تو وہاں ایک یونیورسٹی کی پروفیسر نے جو لیکچر دیتے اس نے کہا جی کہ میں اس کو ایڈیٹ باکس کہتی ہوں، یہ جو ٹی وی ہے ایڈیٹ باکس، کہ اس لحاظ سے اور ہم اپنے بچوں کو اس باکس سے ہم دور رکھنا چاہتے ہیں. یعنی وہ امریکہ کے اندر وہ کہہ رہے کہ اور یہ ابھی موبائل کے ایمرجنس سے قدرے پہلے کی بات ہے، یعنی وہ یعنی آ گیا تھا لیکن اتنا نہیں تھا کہ جتنا کہ ہم سمجھتے کہ اب ہو گیا. تو میں کہتا ہوں کہ وہ اس کو سمجھ چکے ہیں، اور اب جو ہے ہم جب یہاں آ گئے ہیں اس وقت کے اندر کہ جب والدین خود بچوں کو موبائل پکڑا رہے. دیکھیے اس کا مطلب ہے کہ آپ کے نزدیک جو ہے اگر موبائل اہم ہے آپ اہم نہیں ہے. آپ نے بچے کو موبائل دے کر گھر پہ آپ نے اپنی اہمیت کو ختم کر دیا ہے. اس لیے اب آپ شکایت نہ کریں، اب آپ شکایت نہ کریں کہ بچے جو ہے کہ وہ بدتمیز ہو گئے ہیں، لاپرواہ ہو گئے ہیں، ارریسپانسبل ہو گئے ہیں، رسپونڈنگ نہیں ہے، اچھا کیئرنگ نہیں ہے. یہ لفظ استعمال کرتے ہیں نا کہ بچے جو ہے کہ اب کیوں ہے، اس لیے کہ آپ نے اپنی اہمیت کو خود کم کر دیا. اچھا جب آپ بچوں سے خود انٹریکٹ کرتے ہیں، آپ جب بچوں کو وقت دیتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ بچوں کی اہمیت آپ کے پاس ہے. اچھا موبائل آپ کا متبادل نہیں ہو سکتا، موبائل اتنا دلچسپ نہیں ہے جتنے آپ ہیں. آپ جیتے جاگتے انسان ہیں، اور آپ کی زندگی میں جو رنگ ہے وہ موبائل کے رنگ کبھی بھی نہیں ہو سکتے. میں والدین کی بات کر رہا ہوں، میں فیملی کی بات کر رہا ہوں، میں اس ٹائم کی بات کروں کہ جس کے اندر ایک بچہ اپنے موبائل تو ون وے ہے نا جی، کہ کہ وہ دیکھ رہا ہے، تصویر ہے، رنگ ہے، عکس ہے، رفتار ہے، ٹھیک ہے نا، ورائٹی ہے، تنوع ہے. لیکن ظاہر ہے اس کا مطلب ہے کہ جب والدین یعنی ماں یا باپ اگر بچے کو موبائل حوالے کریں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے نزدیک موبائل کی اہمیت ہے. تو پھر آپ کل شکوہ نہ کریں کہ یہ بچے جو ہے کہ وہ آپ کو رسپونڈ نہیں کر رہے. یہاں مجھے ایک بریک لینی ہے. ناظرین یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد ہم گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے.
ویلکم بیک. بریک سے پہلے آپ نے کہا کہ بچے کچھ خود نفسیاتی مسائل کا شکار ہو رہے ہیں. تو آئسولیشن سے بچوں کو بچانے کے لیے، تنہائی سے بچانے کے لیے، خود پسندی اور یہ ٹک ٹاک اور جو سکرین کا ایک شوق ہے اس کی اپیرنس کا، اس کی وجہ سے اوبیسلی کمپٹیشن بھی زیادہ ہے اور بچے ہر وقت لائم لائٹ میں اب رہنا چاہتے ہیں. اس سے بھی نفسیاتی مسائل پیدا ہو رہے ہیں. تو ان سے کیسے نپٹا جائے؟ دیکھیے، ایک تو ہم یہ دیکھیں اس پوری ٹیکنالوجی کی وجہ سے ایک تو فزیکل ایکٹیویٹیز بہت کم ہو گئی. ایک تو آپ نے بھی خود کہا نا کہ بچے جسے کہتے ہیں لیتھارجک ہو رہے ہیں، اچھا آئیڈل ہو رہے ہیں کہ ذرا آپ یہاں بیٹھے ہیں، پوری دنیا جب آپ کے پام پر ہے، آپ کی ہتھیلی پر ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ اب تو یہ جو جس کو آپ کہتے ہیں ورچوئل ٹور، یعنی اب تو گھنٹوں بیٹھے ہوئے یعنی بیٹھے ہوئے ہیں. اس کے بعد آپ نے، اور اس کے بعد اگر آپ نے وہ اپنے اس کے اوپر وہ ورچوئل کا وہ ریئلٹی جو وی آر جو ہے ورچوئل ریئلٹی ہے کہ بھی آپ نے وہ پہن لیے گلاسز، اس کے بعد آپ سمجھے آپ اس منظر میں چلے گئے، بیٹھے آپ اپنے گھر میں ہیں، اپنی اسٹڈی میں ہیں، اپنے ڈرائنگ روم کے اندر موجود ہیں. تو اس کی ضرورت ہے کہ والدین سے ہماری ریکمنڈیشن تو یہ ہے کہ ایک تو بچوں کو وقت دینا. دیکھیے، اس کا کوئی متبادل نہیں کہ میں آپ سے اور آپ مجھ سے بات کرتے ہیں اور ہم ایک دوسرے کی دلچسپی کے موضوعات پر بات کرتے ہیں. ہم وہ موضوعات یا وہ نکات تلاش کرتے ہیں کہ جس میں ہم ایک دوسرے کے سامنے اپنے آپ کو ایکسپلور کر سکیں. میں اپنا نقطہ نظر بیان، اس لیے کہ انسان کے لیے اس کی اپنی بات بہت اہم ہوتی ہے. اچھا، اصل میں وہ گیپ ہے کہ جو گیپ ہم فل نہیں کر رہے، تو جس کے نتیجے کے اندر جو ہے کہ وہ دیکھیں نا، گیپ تو کبھی باقی نہیں جائے گا، اس کو کوئی نہ کوئی چیز فل کرے گی کہ جس کو ٹیکنالوجی نے فل کر لیا ہے، جس کو آج کا سوشل میڈیا نے فل کر لیا ہے. تو ایک تو بات یہ ہے کہ ہمیں ایک تو وقت دینے کی ضرورت ہے، یعنی یہ والدین خاص طور پر کہ وہ بچوں کے ساتھ بیٹھیں، جو ہمارے گرون اپس ہیں ان کے ساتھ بیٹھیں. دوسری میں آپ سے کہوں گا فزیکل ایکٹیویٹیز. دیکھیے، ہم جس دور میں اسکول میں تھے، مان لیا ٹیکنالوجی نہیں تھی، ظاہر ہے، تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ چونکہ ٹیکنالوجی نہیں تھی، لیکن مجھے یاد ہے کہ ہمارے پاس سپورٹس بھی موجود تھی، ہمارے پاس اسکاؤٹنگ بھی موجود تھا، ہمارے پاس جو ہے کہ یہ علمی اور ادبی مقابلے بھی موجود تھے. اس کا مطلب ہے ایون ٹورنگ بھی موجود تھی. ہم نکلتے تھے اپنے علاقوں کے ساتھ اور اپنے ڈسٹرکٹ کے اندر جاتے تھے، اپنے ڈویژن کے اندر جاتے تھے. حتیٰ کہ میرا تعلق میاں والی سے ہے، تو مجھے بتاتے ہیں کہ سرگودا کے لوگ بتاتے ہیں کہ ہم میاں والی جیسے، یعنی سرگودا ڈویژنل ہیڈ کوارٹر تھا، بڑا ضلع ہے، لیکن وہاں سے لوگ ایک میاں والی ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر کے اوپر سالانہ مقابلوں میں آتے تھے. ہمارے دور میں اسٹوڈنٹ یونین تھی کہ جس کے نتیجے میں جو ہے کہ ایک جو ہے کہ سماجی اور سیاسی تربیت جو ہے اس کا ایک بنتا تھا. تو اچھا، آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ مانیں گے کہ اب یہ چیزیں نہیں ہیں، فرد کی زندگی میں نہیں ہے، ہمارے گھر کی ڈومیسٹک لائف کے اندر موجود نہیں ہے، ہماری ایجوکیشن کی زندگی میں نہیں ہے، اور ہماری سوشل لائف کے اندر نہیں ہے. تو میری رائے یہ ہے کہ ہمیں اس کو پروموٹ کرنا ہے، اس کی گنجائش پیدا کرنی ہے. ایجوکیٹرز کو، اچھا ماہرین تعلیم کو، والدین کو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو باقی لوگ ہیں جو سوچنے سمجھنے والے ہیں، وہ اس پر بات کریں کہ ہم نوجوانوں اور بچوں کی زندگیوں کے ان چیزوں کو لے کر آئیں. جب بچے جوانی کی دہلیز کو چھونے لگتے ہیں، جب ٹین ایج پہ وہ داخل ہو رہے ہیں، تو اس کا ظاہر ہے ان کی باڈی میں فزیکل اور کچھ ہارمونل چینجز آتی ہیں. کیا وہ وقت نہیں ہوتا کہ جب والدین اپنے بچوں کے زیادہ قریب ہو جائیں اور وہ ان کو لک آفٹر کریں، بجائے اس کے کہ وہ باہر سے کچھ چیزیں سیکھیں یا نیٹ سے کچھ چیزیں سرچ کریں، اور پھر ظاہر ہے کہ اس کے لیے کوئی ایسی صورت نہیں ہے کہ باہر کے لوگ اس کو کہاں تک لے کے جائیں گے، اس کے ڈی ٹریک ہونے کا خدشہ زیادہ ہے. تو اس پہ آپ کچھ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یعنی اس کو ذرا ایک تھوڑا سا کوٹ ان کوٹ ایک حساس نام ہے جس کو سیکس ایجوکیشن کہتے ہیں. میرا خیال ہے کہ سب سے بیسٹ ٹیچر اور سب سے بیسٹ جو ہے کہ گائیڈ کرنے والے جو ہے کہ والدین ہی ہو سکتے ہیں. یعنی بچیوں کے لیے مائیں یا بڑی بہنیں جس کو کہتی ہیں، اور بچوں کے لیے جو ہے کہ والد یا جو ہے کہ بڑے بھائی جو سمجھدار ہیں، جو ایڈلٹ ہیں. اور میرا خیال ہے کہ بالکل یہ ہے، اور اس کی گنجائش ہم پاتے ہیں. ہم دیکھیں، اگر آپ فقہ کی کتاب بھی دیکھیں تو فقہ کی کتاب کے اندر پہلا باب کون سا ہے؟ باب الطہارہ. کیا ہے وہ؟ پاکی. اب ظاہر بات ہے ہم اس کو جو ہے کہ بالکل کہیں کہ یہ جسے کہتے ہیں ڈونٹ ٹچ سبجیکٹ نہیں ہے، یہ نہیں، یہ طے کیا ہے کہ بچے کے لیے بھی، بچی کے لیے بھی چھوٹی نجاست کیا ہے، بڑی نجاست کیا ہے، اس کو پاک رکھنا. جہاں دین جو ہے کہ جسم کو پاک رکھنے کی بات کرے، لباس کو، وہ کہتا ہے کہ اندرونی، وہ تو اندرونی ناپاکی کے حوالے سے بھی حساس ہے. تو یعنی یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ والدین کو
اور پھر اس کے بعد ایک احتیاط کے ساتھ اور ایک بڑے سائنٹیفک مینر کے اندر جو ہے کہ یہ ہمارے نصاب کا حصہ بن سکتا ہے. لیکن ظاہر ہے جہاں جس کی ضرورت ہے. دیکھیے آپ نے جب دروازے چوپٹ کھول دیے، یعنی دیکھیے باہر آپ جاتے ہیں تو باہر ٹیلی ویژن کی اسکرین پر پی جی لکھا ہوا آتا ہے. جب پی جی لکھا ہوا آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بچے یہ چیز نہیں دیکھ سکتے، اور بچے نہیں دیکھتے اور والدین اس کو ممکن بناتے ہیں. اچھا یہ سبق ان کو، اچھا وہ بچوں پر اعتماد کرتے ہیں. اصل میں ہمارے معاشرے اور ان معاشروں کا فرق یہ ہے کہ یہ جو ہم نے یہ لفظ جو بچہ ہے نا، اچھا میرا خیال ہے کہ اس کو ختم کرنا چاہیے. کوئی بچہ بھی اپنے آپ کو بچہ کہنا پسند نہیں کرے گا، اور خاص طور پہ یہ جو آپ ٹین ایج کہتے ہیں نا، ٹین ایج کے اندر بچے کے سب سے بڑی زیادتی یہی ہے کہ آپ اسے کہتے ہیں کہ تم بچے ہو، تم یہ نہیں کر سکتے. اچھا وہ اس کو اپنے لیے ایک ایمبیرسمنٹ سمجھ لیتا ہے، لیکن آپ اس کو اعتماد کے ساتھ بات کریں اور اس کو جو ہے کہ اس کی ذمہ داری کا احساس دلائیں. تو اچھا یہ یعنی باہر کے معاشرے میں لوگ رسپانسبل اس لیے ہو رہے ہیں کہ ان کے اوپر اعتماد کیا جا رہا ہے. ہمارے معاشرے کے اندر پتہ نہیں کب تک بچوں کو بچے ہی سمجھا جا رہا ہے. یعنی آپ یہ دیکھیے نا کہ یعنی ان کے اندر وہ اعتماد ہی نہیں ڈالنا جا رہا. دیکھیے باہر اگر یہ بچوں پر اعتماد کیا جا رہا ہے کہ جب ہم نے ان کو کہہ دیا، اسکول بھی بتا رہا ہے، والدین بھی بتا رہے ہیں، ماں باپ بھی بتا رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے وہ اس سے ریسٹرین ہے، وہ ریفرین کر رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ اٹس ناٹ مائی کپ آف ٹی. تو یہاں ہم اعتماد، اچھا چھوٹی موٹی وائلیشن ہوگی. اچھا پرابلم کیا ہے کہ والدین یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ شک کرتے ہیں. اچھا جب شک کرتے ہیں تو وہ جرم کا بیج اس بچے یا بچی میں ڈال دیتے ہیں. بھئی آپ نظر انداز کر دیں، آپ اچھے انداز میں بتا دیں کہ اچھا بچے کو جب یہ احساس ہوگا کہ میرے والدین یا میرے ایلڈرز مجھ پر اعتماد کر رہے ہیں تو ان کے اندر ایک کانفیڈنس آئے گا. میرا خیال ہے یہاں سے آغاز ہونا چاہیے. اور وہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ یہ احتیاط کے ساتھ ان چیزوں کا دیکھیں. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ جب بچے جو ہے کہ اس عمر میں بچوں کو بس بستر علیحدہ کر دو، کہا ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی یہ کیا ہے، وہی چیز ہے جس کو آپ سیکس ایجوکیشن کہتے ہیں کہ بچہ جب اس ایج کے اندر آ جائے تو اس کی بستر علیحدہ کر دو. پھر اس کے بعد اگلی چیزیں، یہ وضو کا طریقہ ہے، غسل کب فرض ہوتا ہے، وضو کب ٹوٹتا ہے، وضو کب کرنا چاہیے. تو یعنی آپ دیکھیں نا عبادات کو پاکی سے جوڑ دیا گیا. تو یہاں سے جب شروع ہو جائے گی بچے کی، یعنی بچہ ٹین ایج کے اندر ہی جب بچے کو پتہ لگ جائے گا کہ پاکی اور ناپاکی کے مسائل کیا ہیں اور عبادت کو اس سے جوڑ دی گیا، تو میرا خیال ہے کہ وہ ایک ایسی تربیت کا آغاز کر رہا ہے کہ جس کے بعد اس کے اندر ایک اعتدال کا رویہ پیدا ہو جائے گا. اچھا ہمارے ہاں جو ڈسٹینس ہے اولاد میں اور والدین میں وہ بہت زیادہ ہے. اگر یہ آپس میں دوستی کا ریلیشن شپ ڈیولپ کر لیں تو بہت ساری چیزیں جو ہم حجاب کی وجہ سے اپنے بچوں کو نہیں بتا پا رہے، اور بعد میں بچے جب ان برائیوں میں مبتلا ہوتے ہیں تو پھر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ کہیں غلطی ہو گئی. تو وہ غلطی ہونے سے پہلے اگر ہم خود ریئلائز کر لیں تو کیا یہ مناسب روش نہیں ہے؟ دیکھیے یہ تو ہے، یعنی بچوں کے اندر جو ہے نا کہ یہ جو اچھا بچوں کے ساتھ ایک مشاورت، آپ ایک کمپنی میں ہیں، آپ کیسے اس کمپنی کو چلائیں گے کہ جس میں آپ اپنے سب آرڈینیٹ کے ساتھ مشاورت نہیں کریں گے؟ نہیں چل سکے گی. اچھا گھر بھی تو کمپنی ہے نا، یعنی کمپنی کا مالک یعنی باپ، آفس میں تو ہم روز میٹنگ کرتے ہیں اپنے سٹاف کے ساتھ. یعنی پیرنٹ اگر وہ اس کا موقع ہی نہیں آنے دیتے کہ وہ اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو لے کر بیٹھیں اور یہ کچھ بنیادی چیزیں ڈسکس کریں کہ اچھا جی یہ اس ویکینڈ کے اوپر ہم کہاں جائیں گے، یعنی آپ اس کا یعنی یہ آغاز کر لیجیے. آپ یہ دیکھیں کہ کیسے ایک کانفیڈنس اور وہ گھر جو ہے اس کے اندر وہ ہوگا کہ وہ ہوگا. اچھا میں نہیں کہہ رہا کہ چلے روزانہ نہ صحیح تو کیا ہفتے میں 1-2 مرتبہ کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ ماں باپ مل کر بیٹھیں اور جو ہفتے بھر کو کیپ کریں، میری پسند میری ناپسندیدگی ہیں، میری کامیابیاں میری ناکامیاں، میری مایوسیاں میری خوشیاں. یعنی جب آپ بچوں سے یہ کہلوائیں گے تو اچھا ایک اور بات ہے کہ دا پیرنٹس مسٹ بی گڈ لسنر. یعنی مسئلہ ہے ہمارے پیرنٹس کے پاس تو وقت ہی کوئی نہیں ہے. اچھا وقت ہے تو ہمارے پاس ٹیمپرامنٹ کوئی نہیں ہے، یعنی ہمارے پاس جو ہے کہ وہ اتنی سخت نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کو سن سکیں. دیکھیے آپ یہاں سے آغاز کرنے، آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کے گھر کے ماحول میں ایک ناز نظر آنے والی تبدیلی شروع ہو جائے گی. تو وہ یہ ہے نا کہ بچوں کو وقت دینا اور اس کے بعد جو ہے کہ بچوں کو سننا اور پھر ان کے ساتھ مشاورت کرنا. دیکھیے آج کیا پکے گا یا کل کیا پکے گا، یعنی اس میں کیا ہو جائے گا کہ اگر آپ بچوں سے پوچھ لیں گے، اچھا وہ سمجھے گا کہ اچھا آپ نے گھر کی کوئی چیز خریدنی ہے، آپ نے کرسیاں خریدنی ہیں، آپ نے بیڈ شیٹ خریدنی ہے، تو اس کے اچھا والدین جو ہے کیا ایسا ممکن ہے کہ باپ جو ہے کہ مہینے میں ایک دن کہے کہ بھئی آج ہم جو ہے کہ کسی ایک بچے کو کہے اور کسی دوسرے وقت میں کسی دوسرے بچے کو کہے کہ آپ نے میرے ساتھ جانا ہے؟ مجھے بتائیے کہ وہ اس بچے کی کیا کیفیت ہوگی کہ جو ہے پتا ہو کہ بابا جو ہے کہ مجھے جو ہے آج آدھا دن میں ان کے ساتھ رہوں گا. صحیح. تو اس سے کر لے. یہی بات ماں کا ہے
کہ ماں کہے گی کہ آج جو ہے کہ یہ جو بڑی بیٹی ہے یا وہ ہے مجھے اس کے ساتھ مل کر یہ کام کرنا ہے. تو میرا خیال ہے یہ جو جس کو آج کہتے ہیں پارٹیسپیٹری اپروچ، احساس شراکت، یہ جو ہے بچوں کے اندر ایک اعتماد پیدا کرے گی. وہ اپنے آپ کو یعنی ایکسپریس کریں گے اور پھر وہ محسوس کریں گے کہ نہیں ہمیں بھی ہم بھی برابر کے شہری. دیکھیں مغرب نے کیا کیا ہے، مغرب نے ویسٹ نے بچوں کو برابر کے شہری کا درجہ دیا. وہاں اگر ایک پرائمری اسکول کا بچہ بھی نو کر دیتا ہے تو باپ اور ماں جو ہے اس کو آنر کرتے ہیں. اچھا ہمارے یہاں کہیں چھوٹے ہو، تمہیں کیا پتا، تمہیں کیا معلوم. بھئی آج کے بچے کو مجھ سے زیادہ معلوم ہے. ایسی ہے. جب کاسبی ہمارا وہ ٹاپک تو نہیں ہے، لیکن چونکہ پیرنٹنگ سے وہ جڑا ٹاپک ہے، یونیورسٹیز میں جو اخلاقیات کے حوالے سے کچھ خبریں میڈیا کی نظر بنتی رہتی ہیں، اس سے ہمیں یہ تو اندازہ ہوتا ہے کہ یونیورسٹیوں میں کیا چل رہا ہے. والدین جب اپنی بچیوں کو یا بچوں کو، اپنے بیٹوں کو یا بیٹیوں کو یونیورسٹی بھیجتے ہیں تو کیا انہیں اپنی اولاد کو یہ نہیں سمجھانا چاہیے کہ ان کی لیمٹس کیا ہیں، استاد اور شاگرد کے درمیان کتنا ڈسٹنس جو ہے اس کو مینٹین کرنا چاہیے، اور اگر کبھی ان کے لیے کوئی کریٹیکل سچویشن پیدا ہو جائے تو وہ اعتماد کے ساتھ کھڑے ہوں، پیرنٹس کے ساتھ شیئر کریں یا نہ کہنا سیکھیں. تو کیا ہم اپنے بچوں کو نہ کہنا سکھا رہے ہیں؟ بالکل. یعنی مسائل اسی وقت بڑھتے جاتے ہیں کہ جب ہم ایک ایک مجبوری کی آڑ لے کر یا اس کو بہانہ بناتے ہوئے اپنی ذمہ داریوں کو جو ہے نا کہ اس سے پہلو تو کرتے چلے جاتے ہیں. یہی والا معاملہ ہے. میں بالکل مجھے اس کا یقین ہے کہ اگر بچوں کی ایک سالڈ تربیت گھر سے ہو تو مجھے پورا یقین ہے کہ کیمپسز کے اندر کوئی ایسا مسئلہ نہیں. دیکھیں آپ کے اندر ایک ریزسٹنس موجود ہے، یعنی یہ آپ کے اندر اگر ایک ریزسٹنس موجود ہوگی اور آپ کے اندر ایک اعتماد موجود ہوگا تو ہم نہیں سمجھتے ٹھیک ہے کیجویلٹیز آر دیئر، ایکسیپشن آر دیئر. یعنی جو استثناء ہیں ذرا ہمارے معاشرے میں جو ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ جس پر دل کوڑ اٹھتا ہے تو ذرا وہ استثنائی واقع ہے. لیکن یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو یعنی جب ان کو دیکھیں نا ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ جیسے بچہ میٹرک کرتا ہے یا گریڈ 10 پاس کرتا ہے تو وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ میرے پاس جو ہے کہ مصنوعی قید ہے، اس کے جو ہے کہ دروازے کھلنے والے ہیں. اچھا جب اس اسٹیٹ آف مائنڈ سے جب وہ گھر سے نکلتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اب جو ہے کہ میں نے ہر پابندی کو توڑنا ہے. یہ وہ چیز ہے، وہ چاہے آنکھ کی ہو، وہ چاہے کان کی ہو، وہ چاہے زبان کی ہو، وہ چاہے تنہائی کی ہو، یہ مسئلہ ہے. لیکن جب آپ بچے پر اعتماد کریں گے، دیکھیں یہ بہت اہم ہے. مثلا آپ نے موبائل دے دیا، اچھا پھر اس کے اوپر پھر آپ تفتیشیں نہ کرتے پھریں. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ موبائل یا تو دینا. اچھا جب آپ دے دیا ہے تو ٹھیک ہے آپ اس پر اعتماد کریں اور اسے پتہ ہو کہ میرے والدین مجھ پر اعتماد کر رہے ہیں کہ میں نے کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی، میں نے وقت ضائع نہیں کرنا. جو میری پڑھائی کا ٹائم ہے، نماز کا ٹائم ہے، جو میرے اپنا جو کہ کھانے کا ٹائم ہے، میں نے وہ ٹائم اس کو نہیں دینا. تو یا تو پھر اعتماد بھئی آپ نے جب دے دیا ہے تو پھر آپ اللہ سے دعا کریں. لیکن مسئلہ ہے کہ آپ دے بھی رہے ہیں اور اس کے بعد آپ اس کو پوری طرح مجرم بھی بنا رہے. تو اس کا مطلب ہے ایک مجرمانہ ذہن پنپ رہا ہے کہ جس کے نتیجے میں پھر جیسے کہتے ہیں ڈیسیونگ اور جو کہ وہ جو ایک چوری والا کلچر جو آئے گا. تو یہ وہ ہے کہ بچوں کے اوپر اعتماد کریں. اچھا ان کو بتائیں. دیکھیے اب آج والے بچے جو ہے وہ دلیل مانگتے ہیں. کیا آپ کہتے ہیں نا کہ مثال طور پہ مہمان آتا ہے، اپنے مہمان کے سامنے مٹھائی رکھی ہے اور آپ اپنے بیٹے سے کہتے تم نے مٹھائی نہیں کھانا، تو معصوم بچہ کہے گا کہ یہ کیا کہ ایک چیز ہے تو جو ہے کہ وہ ایک بندہ کھا رہا ہے، میرے پر پابندی کیوں ہے؟ اب مجھے بتائیے اگر آپ نے اس کی تربیت نہیں کی کہ بیٹا وہ مہمان ہے، آپ نے پہلے نہیں سکھایا کہ بیٹا جب مہمان آتے ہیں تو پہلا حق ان کا ہوتا ہے. آپ ان کو جب انفارمل ماحول میں نہیں بتائیں گے تو صرف اسی وقت پتہ لگے گا. یا آپ نے سلام کرنا نہیں سکھایا اور بعد میں آپ اس کو ڈانٹتے ہیں کہ تم نے انکل کو سلام نہیں کیا. یا مہمان بیٹھے ہیں تو آپ آوازیں لا رہے ہیں بھئی پانی لاؤ، فلاں کرو فلاں کرو. اچھا دیکھیے تو یہ ٹریننگ پہلے سے ہماری تہذیب تو یہ ہے کہ بچے کو آپ اچھا نام دیں، یعنی وہ کسی کے سامنے امبیرس نہ ہو. کوئی پپو، کوئی ٹونی، کوئی فلاں. بھائی جو بچے کو آپ نے ایک نام دیا ہے آپ اس نام سے پکاریں کہ جس کے نتیجے میں وہ پراؤڈ فیل کرے کہ یہ میری پہچان ہے، یہ میری شخصیت کا حصہ ہے. تو یہ جو مسائل آگے جا کر پیدا ہو رہے ہیں وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کیمپسز کے اندر بچیوں کے بالخصوص اور پھر بچوں کو بھی ہو رہے ہیں کہ بھئی وہ کسی بھی ایسے ولنریبل ماحول کے اندر سٹینڈ نہیں کر پا رہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ جو تربیت کا وقت تھا والدین کے، اچھا وہ بھی گزر گیا. اچھا پھر جو ابتدائی تربیت تھی اساتذہ کی
یعنی وہ تعلیمی ادارہ یا وہ اساتذہ کہ جو ان کو ملے وہ بھی اس کے اندر وہ چیز نہیں پیدا کر سکے. اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ نے جو ہے کہ اس کو ایسا ہی بنا دیا ہے کہ بالکل جس طریقے سے ایک جو ہے کہ کبوتروں کے ڈربے کے اندر جب بلی داخل ہو جاتی ہے تو پھر ظاہری بات ہے وہ کچھ نہ کچھ جو ہے کہ وہ نقصان تو پہنچائے گی. جیسے ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جو فادرز ہیں وہ ظاہر ہے گھروں سے باہر نکلتے ہیں, انہیں معاشرے کی زیادہ خبر ہے. خواتین گھروں میں مقید ہیں موسٹلی, ابھی بھی فیملی سسٹم میں بہت سی خواتین ہیں جو ابھی گھروں سے باہر نہیں جا رہی ہیں, انہیں باہر کی دنیا کا بالکل نہیں پتہ. تو میرا خیال ہے کہ یہ والدین میں سے جو فادرز ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ معاشرے میں جو کچھ چل رہا ہے اس سے اپنی بیگمات کو آگاہ رکھیں, تاکہ وہ اپنی بچیوں کو آگے اسکول میں, کالج میں, یونیورسٹی جہاں بھی پڑھنے کے لیے بھیج رہے ہیں وہ انہیں باہر کی انفارمیشن دے کر بھیجیں, تاکہ بچوں کو پتہ ہو کہ ہمیں کس موقع پہ کیا بیہیو کرنا ہے. مولوی صاحب ایک تو میں کہوں گا کہ لیکن اب یہ معاملہ کو اس طرح تبدیل ہو چکا ہے کہ اب نہیں, میرا خیال ہے کہ میڈیا جو ہے کہ وہ اتنا زیادہ اس کی ایکسیس ہو گئی ہے اور معلومات کی رسائی ہو گئی ہے کہ اب مدرس کو بھی اور خواتین کو بھی پتہ ہے ایک بار. اچھا اب دیکھیں نا, اب مسئلہ کیا ہے, بچے والدین سے ڈرتے ماں کو آنکھیں دکھاتے ہیں. یہ بھی ہمارے گھر کی کہانی ہے کہ باپ کا پھر بھی ایک روب موجود ہے ظاہر. تو یہ ٹھیک ہے کہ قدر ذمہ داری زیادہ ہے ظاہر, وہ چونکہ سربراہ خاندان بھی ہے اور آپ کی بات ٹھیک ہے کہ وہ کماتا بھی, اور ایٹ لارج ہمارے معاشرے کے اندر ابھی تک وہی کلچر ہے کہ اگرچہ خواتین بھی بڑھ رہی ہیں اس دائرے میں, لیکن میری رائے ہے کہ نہیں, اب لگتا یہ ہے کہ ماؤں کو بھی, اب دیکھیں نا میرا تعلق ایجوکیشن سے ہے, اب مجھے پریشانی ہے کہ ہم جب والدین کو بلاتے ہیں تو 80% مدرز ہی آتی ہیں. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں نا, اس کا مطلب ہے کہ ہم ان کو تو انگیج کر رہے ہیں بچوں کی تعلیم کے معاملے میں بھی, تربیت کے معاملے میں بھی, ہم ان کو کچھ کہہ رہے ہیں, کچھ ان سے سن رہے ہیں, لیکن فادر تو آئی نہیں رہے. تو یعنی یہ ایک دوسرا پہلو بھی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں نا, خانہ داری کے سارے امور بھی خواتین اچھا دیکھیں اور تربیت بھی ہم انہیں پہ ڈال رہے ہیں. وہ بھی کر رہے ہیں. ابھی یہ تو اس لیے نہیں, میرا خیال ہے کہ دونوں کو سمجھنا چاہیے کہ دونوں کی ذمہ داری ہے, اور یہ ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک وننگ کمبینیشن بنے گا ماں اور باپ کا مل کر, کہ جس میں وہ بچوں کی تعلیم بھی, ان کی تربیت بھی, ان کی تہذیب بھی, ان کے تزکیے کے لیے بھی مل کر کام کریں. اچھا, جیسے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ والدین کے لیے جو پیرنٹنگ کی ورکشاپس ہیں وہ ہونی چاہیے, ان کی آگاہی کے لیے سیمینارز ہونے چاہیے, اور والدین کو خود بھی تربیت کی ضرورت ہے, تو وقاص صاحب کیا پری میرج کاؤنسلنگ سے نہیں آغاز کرنا چاہیے کہ ابھی جو لوگ شادی کے لیے جا رہے ہیں اس سے پہلے انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ شادی کے بعد کی زندگی کیا ہے؟ جی بالکل, یہ تو ہے. یعنی اس وقت تو اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. یعنی ایک تو ویسے بھی اس نئے بننے والے خاندان کے لیے بھی کہ جو صرف ایک مرد اور ایک عورت کے اوپر مشتمل ہے, تو یہ اور میں تو اپریشیٹ کروں گا ہمارے معاشرے کے اندر جو خواتین و حضرات اس نوعیت کی ایکسرسائز کر رہے ہیں, چاہے وہ یعنی فزیکل ہے اور چاہے وہ ورچوئل ہے. یعنی مجھے کہیں نہ کہیں دیکھنے کو, سننے کو اور پڑھنے کو مل رہا ہے کہ ہمارے یہاں کچھ یہ اویئرنیس بڑھ رہی ہے, خاص طور پر ہماری مڈل کلاس کے اندر, پڑھی لکھی مڈل کلاس کے اندر, کہ وہاں اس کی ضرورت ہے. کہ میں تو کہتا ہوں کہ یہ کورسز انٹروڈیوس ہونے چاہیے, اس کو نصاب کا حصہ بھی ہونا چاہیے. دیکھیے نا کہ آپ کا تعلیمی نظام جو ہے کہ کیا اس کام کے لیے تیار کرے کہ جو آنے والی ان کی ضروریات ہیں. جس طرح ہم کہتے ہیں کہ نصابات کو اپڈیٹ ہونا چاہیے, جس طرح ہم کہہ رہے ہیں کہ جو اگلے جو ہے کہ 2030 کے بعد جو ہے کہ نظام تعلیم بالکل ٹرن اراؤنڈ ہونے والا ہے, تو بالکل اسی طریقے سے اس کی ضرورت ہے کہ جو ہمارے ینگ پیرنٹس ہیں ان کی جو ہے کہ پری میرج کاؤنسلنگ بھی ہو. یعنی دیکھیں یہی تو کام ہے نا کہ جو ریاست کے کرنے کا ہے, کہ بالکل جس طرح کہ آپ گاڑی نہیں چلا سکتے جب تک کہ آپ باقاعدہ لائسنس نہ, اور پھر اس کی آپ کی پریکٹس بھی لی جاتی ہے, یعنی آپ کا امتحان بھی لیا جاتا ہے. تو یہ ہم طے کر سکتے, کیوں نہیں طے کر سکتے کہ یعنی اگر ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ ملائیشیا, انڈونیشیا کے اندر شادی سے پہلے کی شادی یا شادی کے فوراً بعد جو ہے کہ حج یا عمرہ کرایا جاتا ہے, اور ظاہر بات اس کا مطلب ہے کہ ان کو ایک پوری ان کی ایک گائیڈ ہوتی ہے کہ وہ دونوں میاں بیوی جو ہے شادی کے فوراً بعد, نکاح کے فوراً بعد جو ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں جاتے ہیں, اس رشتے کو پاکیزگی بھی عطا ہوتی ہے, وہ ان کا ہنی مون بھی ہے, اچھا وہ ان کی انٹیمیسی بھی ہے, اور وہ ان کے ساتھ جو ہے نا کہ ایک پورا ایک مقدس جو ہے کہ ایک سفر بھی ہے. تو یہ دیکھیں نا آخر کچھ معاشروں نے اس کو کیا ہے نا, تو ہم بالکل کر سکتے ہیں کہ بھئی کوئی یعنی شادی سے پہلے آخر ہم نے اس کو رجسٹر بھی تو کرنا ہے, اس سے پہلے اگر 2 دن کا یا 3 دن کا یا 10 گھنٹے کا کورس کے جس کے اندر بنیادی طور پر کچھ چیزیں ان کو سکھا دی جائیں, تو یہ بہت میرا خیال ہے کہ یہ وقت کی ضرورت بھی ہے, اور اس کا فائدہ ان دونوں پر ہوگا, خواہ وہ مرد ہو یا عورت. بہت شکریہ وقاص صاحب آپ کے وقت کا. تھینک یو ویری مچ. ناظرین, ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. مجھے امید ہے کہ آپ کو ہمارا آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا.
اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنے میزبان محمد معاویہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.